بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس سلسلے میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ بہت ہی ابتدائی زمانہ تھا مکہ شہر میں دین اسلام کا ابتدائی دور، کہ جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ اعلان نبوت فرمایا تھا، اور اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے وہ زمانہ بہت ہی بے چارگی اور بہت ہی بے بسی اور مظلومیت کا زمانہ تھا۔ چنانچہ ایک روز مصعب نے جب دین اسلام قبول کیا اور مشرف باسلام ہو گئے، تو انہیں اس چیز کا بخوبی احساس تھا اور خوب اندازہ تھا کہ اب مشرکین مکہ کی طرف سے اور یہ جو بڑے بڑے رؤسائے قریش ہیں، ان کی طرف سے میرے لیے جو آزمائشوں کا اور مصیبتوں کا جو ایک سلسلہ سامنے آنے والا ہے، تو اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تو اب برداشت کرنا ہی پڑے گا اور سامنا کرنا ہی پڑے گا ہر مصیبت کا۔ لیکن عجیب بات یہ کہ ناظرین کرام، ان تمام رؤسائے قریش کی طرف سے انہیں جو خوف تھا وہ تو اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ خوف انہیں اپنی ماں کی طرف سے تھا، کیونکہ ان کی جو ماں تھی وہ بہت ہی غصیلی اور ضدی اور بہت زیادہ جھگڑالو قسم کی عورت تھی۔ پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ چونکہ وہ بہت زیادہ مالدار تھی، اور اسی وجہ سے مکہ شہر میں اس معاشرے میں اس کی بڑی حیثیت تھی کہ اتنی مالدار عورت ہے، تو اس وجہ سے اس کے مزاج میں مزید غرور اور تکبر اور انا پرستی اور ضد بازی، یہ تمام چیزیں خوب کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے غور و فکر کے بعد اس نوجوان نے یعنی مصعب نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو میرا قبول اسلام کا معاملہ ہے، اس چیز کو فی الحال کچھ عرصے تک خفیہ ہی رکھنا مناسب ہوگا، کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں مکہ شہر میں کسی راز کا راز رہنا اور پوشیدہ رہنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے، ان لوگوں نے وہاں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر راستے پر اور ہر موڑ پر اپنے جاسوس اور اپنے کارندے چھوڑ رکھے تھے، جو کہ دن بھر وہاں دندناتے پھرتے اور اپنی عقابی نگاہوں سے ہر آنے جانے والے کا تعاقب کیا کرتے اور ہر ایک پر کڑی نظر رکھا کرتے تھے، تاکہ یہ جان سکیں کہ کہیں یہ مسلمان تو نہیں ہو گیا۔ تو اس وجہ سے کسی راز کا راز رہنا وہاں مکہ شہر میں ممکن نہیں تھا، اور یہی سب کچھ مصعب کے معاملے میں بھی ہوا کہ انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ میرا یہ جو قبول اسلام کا معاملہ ہے، اسے فی الحال صیغہ راز میں ہی رہنا چاہیے۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ ایک روز کسی نے انہیں خفیہ طور پر دار الارقم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا،
یعنی اس گھر میں کہ جہاں اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے، اور جو گنتی کے چند گنے چنے افراد جو کہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، وہاں اس گھر میں خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دینی احکام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے مصعب کو خفیہ طور پر وہاں اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد جب چند روز ہی گزرے تھے تو اسی شخص نے ایک بار مصعب کو اس طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جس طریقے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب اس شخص نے دار الارقم میں خفیہ داخل ہوتے ہوئے دیکھا مصعب کو، اور چند روز بعد ہی نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، تو اب اس سے صبر نہ ہو سکا اور فوراً بغیر کسی تاخیر کے یہ مصعب کی ماں کے پاس پہنچا، اور مصعب کے قبول اسلام کا یہ جو راز تھا، راز کی یہ بات اس شخص نے مصعب کی ماں کے گوش گزار کر ڈالی۔ اور ناظرین کرام، یوں مصعب کی ماں کو اپنے بیٹے، اپنے لاڈلے بیٹے کے مسلمان ہو جانے کی خبر مل گئی، اور پھر تو مصعب کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل کر رہ گئی۔ وہ ناز و نعم، وہ لاڈ پیار کا معاملہ، اور وہ لذتوں اور نعمتوں سے بھرپور وہ زندگی، یہ سب باتیں اور یہ سب کچھ اب مصعب کے لیے بس خواب و خیال بن کر رہ گیا۔ یہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ کہ مصعب کی ماں نے انہیں سمجھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ کبھی پیار اور محبت سے سمجھایا، نرمی سے سمجھایا، لاڈ اور پیار سے سمجھایا، اور کبھی سختی سے سمجھایا، اور بہت زیادہ ڈانٹ اور ڈپٹ کے ساتھ سمجھایا، اور کبھی وہ گرجتی رہی اور برستی رہی، اور اپنے اس بیٹے کے سامنے خوب شعلے اگلتی رہی، مگر بیٹے کی استقامت اور ثابت قدمی کے سامنے ماں کا وہ جاہ و جلال اور وہ غصہ اور وہ اشتعال اور ڈرانے اور دھمکانے کا وہ سلسلہ، یہ سبھی کچھ مصعب کی استقامت کے سامنے بیکار ثابت ہوا۔ اور آخر تنگ آ کر جب مصعب کی ماں نے دیکھا کہ نرمی سے بھی سمجھایا کوئی فائدہ نہیں ہوا، سختی سے بھی سمجھایا کچھ حاصل نہ ہوا، تو تنگ آ کر مصعب کی ماں نے کیا کیا کہ وہاں گھر کے اندر ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ مصعب کی ماں نے اپنے چند رشتہ داروں کو بلوایا، اور ان کی مدد سے، ان کے تعاون سے مصعب کو پکڑ کر وہاں اس گھر کے اندر جو الگ تھلگ ایک کمرہ تھا اس میں بند کر دیا، قید کر ڈالا۔ گویا کہ گھر کا یہ حصہ اب مصعب کے لیے قید خانے کے طور پر مخصوص کر دیا گیا، اور یوں ناظرین کرام مصعب وہاں قیدی بن کر رہ گئے، اور آزادی کی وہ زندگی، آزادی کی وہ نعمت ان سے چھین لی گئی۔ وہ آمد و رفت کے سلسلے اور وہ گھومنا پھرنا، یہ سب کچھ اب ختم ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر جو بات ان کے لیے پریشانی کا اور غم کا سبب بنی وہ یہ کہ اب اس قید کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا وہ مبارک سلسلہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ اور دینی باتیں سیکھنے اور جاننے کا وہ مبارک سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، اس زمانے میں جب یہی سب کچھ صورتحال جاری تھی کہ مصعب کی زندگی اور مصعب کے شب و روز
اب اسی قید خانے کے اندر بسر ہونے لگے۔ تو مشرکین مکہ کی طرف سے جب ظلم و ستم کا یہ معاملہ حد سے تجاوز کر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا 5واں سال چل رہا تھا، اپنے صحابہ کرام کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو، یہاں شہر مکہ میں اس قدر بے بسی کی زندگی اور اس قدر بے چارگی اور مصائب و آلام کا یہ سلسلہ جو کہ رکنے میں ہی نہیں آتا اور جو کہ تھمتا ہی نہیں ہے، تو دیکھو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک ملک ہے کہ جس کا نام ہے حبشہ، اور وہاں کا بادشاہ کہ جس کا نام ہے نجاشی، میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ بہت ہی شریف النفس اور بہت زیادہ انصاف پسند قسم کا انسان ہے، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی وہاں جانا چاہے تو وہ مکہ شہر چھوڑ کر وہاں چلا جائے۔ چنانچہ بہت سے حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو سننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے مکہ سے ہجرت کر جانے اور ملک حبشہ کی طرف چلے جانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی، اور وہ نوجوان یعنی مصعب جو کہ الگ تھلگ ان سب سے دور دراز وہاں گھر کے اندر ایک کوٹھڑی میں قید خانے میں اپنے شب و روز بسر کر رہا تھا، مگر یہ کہ کسی طرح یہ خبر اور یہ بات وہاں مصعب کے کانوں تک بھی پہنچ گئی کہ یوں مشورہ دیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک جماعت اب ملک حبشہ کی طرف کوچ کر جانے کی تیاری کر رہی ہے خفیہ طور پر، اور تب کسی طرح مصعب خفیہ طور پر اپنی ماں سے چھپ کر رازداری کے ساتھ ان مسلمانوں تک پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، اور انہیں یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں بھی تمہارے ہمراہ وہاں جانے کا خواہش مند ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد ان مسلمانوں کی طرف سے مصعب کے ساتھ خفیہ پیغام رسانی کا یہ سلسلہ اور خفیہ منصوبہ بندی کا یہ سلسلہ اور یہ خفیہ رابطہ بدستور قائم رہا، اور حتیٰ کہ وہ لوگ جس دن انہوں نے منصوبہ بنا رکھا تھا کہ فلاں دن ہم خفیہ طور پر مکہ سے کوچ کر جائیں گے، تو اس دن سے 1-2 دن قبل خفیہ طور پر مصعب وہاں قید خانے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کی ماں کو خبر نہ ہو سکی، اور یہ وہاں سے فرار کے بعد سیدھے ان لوگوں کے پاس پہنچے اور ان میں شامل ہو گئے، اور پھر یہ سبھی لوگ کہ جن میں مصعب بھی شامل تھے خفیہ طور پر مکہ سے نکلے اور جدہ جا پہنچے، اور پھر وہاں جدہ سے سمندری راستے پر سفر کرتے ہوئے ایک کشتی میں سفر کرتے ہوئے وہاں دور دراز بہت دور جو وہ ملک تھا کہ جسے اس زمانے میں حبشہ کہا جاتا تھا اور جسے آج کل ایتھیوپیا کہا جاتا ہے، یہ لوگ مسلسل سمندر کے راستے سفر کرتے ہوئے وہاں حبشہ جا پہنچے اور آرام اور راحت کی زندگی بسر کرنے لگے، اور انہیں وہاں پہنچنے کے بعد جب کچھ عرصہ گزر چکا تو انہیں یہ خبر ملی وہاں کہ مکہ شہر کے تمام سب کے سب باشندے مسلمان ہو گئے، کہ سبھی مشرکین مکہ اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ تب یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ جب سبھی مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے تو پھر اب ہمیں یہاں پردیس میں یہاں اپنی زندگی بسر کرنے کی اب کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے
کہ ہم تو انہی مشرکین مکہ کے شر سے بچنے کی خاطر یہاں آئے تھے، یہاں پردیس میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اگر وہ سبھی مسلمان ہو گئے تو اب ہمیں یہاں بیٹھے رہنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ ان میں سے بہت سے لوگ یوں کہنے لگے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے، جبکہ دوسرے بہت سے لوگ اور جن کی تعداد زیادہ تھی وہ یوں کہنے لگے کہ محض سنی سنائی خبر سننے کے بعد ہمیں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو بہت نازک معاملہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں واپس جائیں اور اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اور اس قدر طویل سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنے کے بعد جب ہم وہاں واپس مکہ پہنچیں تب ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ حقیقت تو اس کے برعکس ہے، لہذا جب تک مکمل تصدیق نہ ہو جائے تو ہمیں جلد بازی سے بچنا چاہیے اور واپس مکہ جانے سے گریز کرنا چاہیے، جبکہ دوسرے کچھ لوگ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس چلے جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ اب واپس روانہ ہو گئے حبشہ سے مکہ کی جانب، اور انہی میں یہ نوجوان یعنی مصعب ابن عمیر بھی شامل تھے۔ اور یہ لوگ جب اس قدر طویل سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مکہ پہنچے تو انہیں یہ جاننے کے بعد بہت زیادہ رنج ہوا اور بہت زیادہ یہ لوگ رنجیدہ و افسردہ ہو گئے کہ جو خبر ہم نے سنی تھی وہ تو محض افواہ تھی اور افواہ کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں تھی، اور وہی مشرکین مکہ اور وہی ظالم لوگ اور وہی وحشیانہ سلوک کہ جن کے شکنجے سے بچنے کے لیے یہ لوگ ہجرت کر کے وہاں مکہ سے حبشہ پہنچے تھے، اب دوبارہ یہ لوگ خود بخود واپس آ گئے اور اسی مصیبت میں اور اسی شکنجے میں دوبارہ پھنس گئے اور دوبارہ انہی مشکلات کا شکار ہو کر رہ گئے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ فی الحال فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔